حسبی ربی جل اللہ کہ ایک نوجوان تھا، وہ استاد کے پاس پڑھنے گیا اور تھا وہ بادشاہ زادہ۔ تو استاد نے جب یہ حدیث سنائی نا کہ من سمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، تو شہزادہ خاموش ہو گیا۔ اب بادشاہ کو فکر لاحق ہوگی کہ بیٹا بولتا نہیں، کیا مسئلہ ہوا؟ حکماء کو بلایا، کسی نے کہا اس کو جو ہے وہ یہ دیا جائے، کسی کو کہا یہ دیا جائے، کسی نے کہا یہ دیا جائے، ایک حکیم نے کہا اس کو سیر کو بھیجا جائے۔ تو خادم روزانہ سیر کے لیے لے کر کے اس کو جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی گھنی شاخوں میں جانور بیٹھے ہیں، ایک شکاری تیر کمان لے کر کے گزر رہا تھا۔ اس نے غور سے شاخوں کو دیکھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، گزر گیا۔ ابھی گزرا ہی تھا کہ بیٹھی ہوئی فاختہ بول پڑی، تو وہ پھر پیچھے پلٹا اور غور سے دیکھا اور تاک کے تیر مارا، پھڑ پھڑاتی ہوئی فاختہ نیچے آ گئی۔ تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، صدقت یا رسول اللہ، اے پیارے رسول آپ نے سچ کہا ہے، نہ بولتی تو نہ ماری جاتی، خاموشی میں نجات ہے۔ بادشاہ روز رپورٹ لیا کرتا تھا کہ بیٹے نے کچھ بات تو نہیں کی، آج بتایا خادم نے کہ یوں یوں ماجرا ہوا ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو قصداً خاموش ہوا ہے، تو اس نے جلاد کو بلایا، کہا ذرا اس کو آج الٹا لٹکاؤ نا۔ تو جلاد نے الٹا لٹکا کے جب اس کو کوڑا مارا نا تو پھر چیخا، کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، فاختہ بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گئی۔ خاموشی اختیار کریں گے، جہاں بہت ضروری ہو وہاں بولیں گے، زبان کی آفتوں سے بچ جائیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اس کی آفات سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ گناہ زبان کی وجہ سے۔ تو فرمایا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، چونکہ یہ بولتی ہے تو جھوٹ بولتی ہے، یہ بولتی ہے تو شکوے کا لہجہ اختیار کرتی ہے، بہتان لگاتی ہے، غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، دو افراد کو تقسیم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، لوگوں کے دل دکھاتی ہے، اذیت پہنچاتی ہے، گالی سب و شتم، یہ